میرا نام شاہد ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی منع کرتے بھی تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ہمیں بدتمیز اور خود غرض نہیں بنانا چاہتے تھے۔ چند سالوں بعد میرا بھائی اتنا بد لحاظ اور بدتمیز ہو گیا کہ گھر کے بڑے اور چھوٹے افراد اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ اس طرح ایک دم پابندی لگنے سے میرا بھائی بھی بگڑ گیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد میرا بھائی گھر واپس آیا تو اس کے رنگ ہی الگ تھے۔ میرا باپ اسے دیکھ کر گلے لگانے لگا، لیکن اس نے دور سے ہی میرے باپ کو روک دیا اور کہنے لگا، اب مجھے آپ کے احسان یا محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے خلاف کیس درج کرنے جا رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ مجھے جائیداد میں سے میرا حصہ دے دیا جائے۔ میری ماں نے کہا، بیٹا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنے دنوں بعد گھر واپس آئے ہو، 2 گھڑی بیٹھو تو صحیح، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تمہیں لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہارے باپ نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ میری ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بات بھی سننے کا راضی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے شادی کر لی ہے، اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میرا باپ مجھے اتنی آسانی سے اپنا حصہ نہیں دے گا، اس لیے میں نے کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری ماں دل تھام کر بیٹھ گئی۔ میرے باپ نے گھر میں ہی ان کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد کا حصہ اس کے حوالے کر دیا، اور اس دن کے بعد ہمارا بھائی لوٹ کر گھر واپس نہیں آیا۔ بھائی کے جاتے ہی ہمارا گھر ویران سا ہو گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی رہتی تھی۔ اور پھر انہی دنوں میرا بھی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں ڈاکٹروں نے مجھے بچا تو لیا، لیکن انہوں نے کہا، اب تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ بات میرے گھر پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی، مگر میرے لیے بھی یہ بات کسی صدمے سے تو کم نہیں تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، حالانکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ قدرت کے اس فیصلے پر میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوا۔ اس لیے میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن فی الحال میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ بھلا میں کیسے شادی کرتا؟ اگر میں شادی کر بھی لیتا تو ایک نہ ایک دن میرا سچ سب کے سامنے آ جاتا۔ میرے انکار کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے مجھے منانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار انکار کر دیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میرا باپ بھی فوت ہو گیا تھا، ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، مگر میں نے شادی نہیں کی تھی۔ ماں ہر وقت روتی اور کہتی، بیٹا تم شادی کر لو، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ بھلا آخر ایک دن میں نے اماں کی بات مان لی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں شادی کروں گا، لیکن میں کسی بچوں والی عورت سے کروں گا، تاکہ مجھے بچوں کے لیے فورس نہ کریں۔ اور نہ پھر آخرکار میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی، جس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ مجھے ان کی بیٹیوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی بیٹیاں میرے سامنے نہیں آئیں گی، اور کبھی میرے سامنے آ بھی گئیں تو میں انہیں بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میں بھی اس کی بات مان گیا تھا۔ میں نے تو صرف ماں کا دل رکھنے کے لیے شادی کی تھی، مگر اس عورت کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت ہی عجیب تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو میرے سامنے بالکل بھی نہ آنے دیتی۔ پہلے میں حیران ہوتا، پھر میں نے سوچا شاید وہ ایک ماں ہے، اس لیے میرے سامنے اپنی بیٹیاں لانے سے ڈرتی ہے، مگر میں بھی ان کا باپ تھا، اسے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ مگر وہ تو شاید مجھ پر بلا وجہ شک کرتی رہتی تھی، یا پھر اس کی ایسی حرکتوں کی وجہ کچھ اور تھی۔ اور پھر چند دنوں بعد اس نے ایک ایسی حرکت کرنا شروع کر دی جسے دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آخر اس کی ایسی حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ روز میرا بچا ہوا کھانا اپنی بیٹیوں کو کھلاتی، جبکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اگر میں اسے منع کرتا تو وہ کہتی
کہ اس طرح کرنے سے میری بیٹیوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ خیر میں اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ میری ماں بھی اب بہت خوش تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اچانک اس کی دونوں بیٹیوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس طرح اچانک ایک ساتھ دونوں کی طبیعت خراب ہو جانے پر میں پریشان ہو گیا۔ ان کو ہم ہسپتال لے گئے تو جو ڈاکٹر نے کہا اس کے سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دونوں لڑکیاں حاملہ ہو چکی تھیں۔ مجھ پر یہ خبر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ میرے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آج میں دوبارہ لوگوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا، اور وہ دونوں کنواری لڑکیاں تھیں۔ یہ میرے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات تھی، لیکن میں اپنی بیوی کے تاثرات دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ وہ تو ایسے خوش ہو رکھی تھی جیسے اس کے من کی مراد پوری ہو گئی ہو، اور مجھے اس طرح سے دیکھتی کہ جیسے ان سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہو۔ ڈاکٹر اور سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کو پورے سچ کا پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ بھی خوش تھے۔ میری ماں کو صدمہ پہنچا تھا۔ وہ کبھی مجھے تو کبھی میری بیوی کو خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشاروں میں سے مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، اور کیا چل رہا ہے؟ میں اب انہیں کیا بتاتا؟ مارے شرمندگی کے میرا سر ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ گھر آ گئے تو میں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ سب کیا کچھ چل رہا ہے، تو اس نے کہا سب تو ٹھیک ہے، گھر میں خوشی کی خبر آئی ہے، میری دونوں بیٹیاں ماں بننے والی ہیں۔ ماں بننا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ تو مجھ سے ایسے تفتیش کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ماں بننا کوئی جرم نہیں، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو، تمہاری بیٹیاں ابھی کنواری ہیں۔ کنواری حاملہ لڑکیوں کو معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے، اس بات کا تمہیں احساس نہیں کیا؟ وہ تو مجھ پر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی آپ کی ہمت کیسی ہوئی میری بیٹیوں کی عزت پر بات کرنے کی؟ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ تو گھر کی بات ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں نے کہا تو ان کا شوہر کون ہے؟ تو وہ میں نے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی آپ کو تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دماغ اتنا کہہ رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہے۔ میں نے کہا میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گا اور پتہ کرواؤں گا کہ ان کا باپ کون ہے۔ جب مجھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی تو میں ان کی شادی انہی مردوں سے کروا دوں گا۔ تو وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلی گئی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میری ماں بھی بہت پریشان تھی۔ وہ مجھے کہتی اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ماں کی بات سن کر میں سچ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں لڑکیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہا، مگر میں ڈر گیا تھا اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہو گیا تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اور یہ سب سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی کوئی معاملہ نہیں، سب کچھ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کی بات سے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پہیلیاں بجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے صاف صاف لفظوں میں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی آپ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو سب سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑا سا غصہ کیا اور کہنے لگی یہ بچے آپ کی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میرا تو دل چاہا کہ میں اس پاگل عورت کو 2 تھپڑ لگا دوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور میں اپنی رضائی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرنے لگا؟ وہ مجھ پر سراسر الزام لگا رہی تھی، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میں یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس پریشانی میں میرے دن گزر رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس کا گلا دبا دوں اور سارا سچ اگلوا لوں، لیکن مجھے اس کے تیور کافی پریشان کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تبھی ایک رات میں نے 2 بجے اپنی بیوی کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گیا
تو وہ اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اندر نہ جانے کیا باتیں ہوتی رہیں۔ اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کی بیٹیوں کے کمرے میں قدم نہ رکھوں گا۔ میں واپس آ گیا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا، مگر ساری رات گزر گئی مگر وہ واپس نہ آئی۔ میرے ہاتھ ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا جس کے ذریعے میں سچائی کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اس بار جب رات کو میری بیوی اٹھ کر اپنی بیٹیوں کے پاس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ بڑے مجھ سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیٹیوں کو کبھی نہ دیکھوں اور نہ ہی اس کے کمرے میں جاؤں، لیکن میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے میری بیوی اور اس کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ تینوں رو رہی تھیں اور میری بیوی انہیں تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سب اپنی ماں پر بھروسہ رکھو۔ پتہ نہیں وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سبھی بہت دکھی ہیں۔ اگلی صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا، اگر کوئی بھی پریشانی کی بات ہے یا پھر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، مگر مجھے تم پورا سچ بتا دو۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا ہے، اس بات کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اور میں اس کی یہ بدلتے روپ پر حیران رہ گیا۔ کل تک وہ اپنی بیٹیوں کے حاملہ ہونے پر بہت زیادہ خوش تھی اور آج وہ مجھے سزا دلوانے کی بات کر رہی تھی۔ آخر یہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی کبھی اس نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی تھی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ مجھ پر بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی تھی اور میں خود بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ معاشرے میں مجھے اپنی عزت بچانی تھی، اسی وجہ سے میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن اب بات میرے خاندان کی عزت پر آ گئی تھی۔ لیکن اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے یہ نہیں نکلے گا، اس لیے اب مجھے الٹا طریقہ ہی اپنانا پڑے گا۔ اب میں روزانہ اپنی بیوی کے جاسوسی کرنے لگا تھا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی میں قیامت سے پہلے ہی قیامت آ گئی۔ میری بیوی کی بیٹیوں میں سے ایک کی اچانک موت ہو گئی۔ میں تو مانو صدمے میں آ گیا، کبھی سوچا نہ تھا ایسا بھی ہو جائے گا۔ ویسے تو موت برحق تھی، مگر یوں اچانک یہ سب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن جیسے ہی میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا گیا تو میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کافی حد تک بدصورت تھی اور اوپر سے ایک اور چیز نے مجھے پریشان کر دیا کہ اس لڑکی کا پورا وجود نیلا پڑ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے زہر دے دیا ہو۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی موت کے بعد سے کمرے میں قید بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی بیٹی کی موت کے دن وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ مگر وہ تو خوش لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کچھ بھی پوچھا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو کمرے میں بند کر کے واپس آ کر جنازے کے انتظامات دیکھنے لگا۔ تبھی مجھے ایسے لگا میں نے اسے دیکھا ہے جو اس دن ہسپتال میں مجھے نظر آئی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو میں ہسپتال گیا اور اس نرس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا تو مجھے پتہ چلا وہ کئی دنوں سے نوکری پر نہیں آ رہی۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جنازے کے وقت تو یہ ہنس رہی تھی اور اب یہ رو رہی ہے۔ اس کا برتاؤ دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہسپتال گیا تو وہاں مجھے وہ نرس نظر آئی۔ مجھے دیکھتے وہ بھاگنے لگی جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اس لیے میں بھاگ کر اس کے سامنے گیا اور پھر میں نے بولا، مجھے ساری حقیقت بتا دو۔ تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، تمہاری بیوی مجھ پر غصہ کرے گی۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو تم جانتی ہو ہم خاندانی اثر و سرور رکھنے والے لوگ ہیں، بات ہماری عزت پر آ گئی ہے، اگر سچ نہیں بتاؤ گی تو پھر ساری زندگی جیل میں سڑو گی۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں سارا سچ بتاتی ہوں۔ وہ میری پہلی بیوی سے ہی جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا پہلا شوہر اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتا تھا، ہر اسے بری طرح سے مارتا تھا۔ اس کے ہاں جب کوئی اولاد ہوتی تو وہ مر جاتی۔ 2 بیٹیوں کی موت کے بعد
جب اس نے لگاتار 2 بیٹیوں کو جنم دیا جن کا رنگ روپ پہلے کئی بچوں جیسا نہیں تھا اور وہ دونوں عجیب سی صورت کی لڑکیاں تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر اس کے شوہر نے اسے دن رات مارنا شروع کر دیا اور وہ ہر ظلم ڈھایا، جس کے بعد اسے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ یہ عورت آدھی پاگل ہو گئی تھی۔ آخرکار ایک دن اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔